السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پرستان میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی قمر چہرہ تھا۔ پرستان کی تمام پریوں اور شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، لیکن اس کو غرور و تکبر سے نفرت تھی۔ شہزادی قمر چہرہ پری کا خیال تھا کہ دنیا اور پرستان میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بھی نہیں۔ وہ کبھی کبھی اپنے دیو اور پریوں سے سوال کر دیتی تھی، کیا تم نے کسی کو مجھ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہے؟ شہزادی جس سے بھی سوال کرتی وہ یہی کہہ کر انکار کر دیتا، اے شہزادی، ہم نے تم سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو نہ دیکھا اور نہ کسی کو سنا۔ شہزادی دیو اور پریوں سے اس قسم کا جواب سن کر خوش ہو جاتی اور وہ یقین کر لیتی تھی کہ واقعی وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس وقت تک شہزادی قمر چہرہ پری کی شادی نہ ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ایسے شہزادے سے شادی کرے گی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی ایک منہ چڑی سہیلی نے پوچھا، اے شہزادی، اگر تم کو کوئی ایسا شہزادہ نہ ملا تو پھر تم کیا کرو گی؟ شہزادی بولی، کرتی کیا، عمر بھر اسی طرح کنواری رہوں گی اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز پھر شہزادی نے ایک دیو سے یہی سوال کیا، کیا تم نے مجھ سے زیادہ کسی اور کو خوبصورت پایا ہے؟ اس وقت جس سے اس نے یہ سوال کیا تھا اس کا نام سفید دیو تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں شہزادی ہے۔ شہزادی نے اس جواب کو سنا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ سفید دیو کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، اے سفید دیو، یہ بتلا کہ وہ پرستان میں ہے یا انسانوں کی دنیا میں؟ سفید دیو بولا، اے شہزادی، پرستان کی پریاں اور پری ذات تو واقعی خوبصورتی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے انسانوں کی دنیا میں ایک رات دیکھا تھا۔ شہزادی قمر نے دوبارہ اس سے پوچھا، وہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ سفید دیو بولا، اے شہزادی، میں نے شہزادے کو شاہی محل میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہزادی تلوار لے کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بعد وہ سفید دیو کے پاس دوبارہ پہنچ گئی اور جو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس کو دیو کے سامنے کرتے ہوئے بولی، اے سفید دیو، کیا تم اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ وہ بولا، بے شک، جب آپ کے والد نامدار زندہ تھے اس وقت یہی تلوار جنگ کے موقع پر ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ شہزادی بولی، بے شک یہ وہی تلوار ہے۔ اگر تیری بات سچ نکلی تو میں تمہیں بے اندازہ انعام دوں گی اور اپنا وزیر بھی بنا لوں گی۔ اگر یہ بات سچ نہ نکلی تو یاد رکھ، میں تجھے اپنے باپ کی اس تلوار سے قتل کر دوں گی۔ سفید دیو بولا، اے شہزادی، نہ تو مجھے انعام کا لالچ ہے اور نہ میں اپنی موت سے ڈرتا ہوں۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس سے قبل بھی کئی بار یہی سوال پوچھا تھا۔ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ میں نے یہ بات آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہی۔ سفید دیو انتہائی سنجیدگی سے باتیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ دیو بولا، اے شہزادی، ایک رات میں کسی کام کی غرض سے آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر پورا چاند نظر آ رہا تھا، دور دور تک چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس رات اس قدر گرمی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اڑے جا رہا تھا کہ میرا گزر ملک شام پر سے ہوا۔ جس وقت میں شام کے شاہی محل پر سے گزرنے لگا تو میں نے محل کی چھت پر کسی کو سوتے ہوئے پایا۔ دو پہرے دار تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اس قسم کا انتظام دیکھ کر میں نے دل میں سمجھ لیا کہ ہونا ہو یہ ملک شام کا شہزادہ ہے۔ اس وقت خود بخود میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اس شہزادے کو قریب سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے آسمان سے غوطہ لگایا اور تھوڑی بلندی پر آ کر تھر تھرانے لگا۔ میری نظریں شہزادے پر تھیں۔ اے شہزادی، میں کیا بتاؤں، میں نے اسے دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ شہزادی قمر نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک شام کا شہزادہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دیو بولا، میرا تو یہی خیال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہوں، چونکہ اب میں آپ کی شرط منظور کر چکا ہوں۔ اگر شاہی شہزادہ آپ سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو میرا سن تر سے اتار لینا۔ شہزادی بولی، اے دیو، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی تصدیق کس طرح کی جائے؟
سفید دیو بولا، اس کی تصدیق کرنا تو بالکل آسان کام ہے۔ آپ کو جس وقت بھی تصدیق کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے کہہ دیں، میں آپ کو اپنی کمر پر بٹھا کر ملک شام کے شاہی محل تک لے چلوں گا۔ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی، اے دیو، کیا میں خود نہیں اڑ سکتی؟ کس نے کہا کہ آپ نہیں اڑ سکتی؟ لیکن آپ ایک شہزادی ہیں اور میں ایک معمولی سا خادم۔ اگر میں ہی آپ کو اپنی کمر پر بٹھا کر وہاں تک لے جاؤں تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ شہزادی نے دیو کی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ ایک رات شہزادی نے اس دیو کو اپنے محل میں بلایا اور اس کے بعد بولی، آج میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سفید دیو شہزادی قمر چہرہ کو اپنی پشت پر بٹھا کر اس جگہ سے لے اڑا۔ اس رات بھی مطلع صاف تھا اور چاند ہر طرف اپنی چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ دیو اڑتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ اب جو پری نے دیکھا تو اس کو ملک شام کا شاہی محل دکھائی دیا۔ اس نے سمجھ لیا اسی محل کے کسی حصے پر اس نے شہزادے کو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد دیو پرستان کی شہزادی کو لے کر محل کی چھت پر اتر گیا۔ دیو بولا، مجھے ایسا لگتا ہے آج شہزادہ نیچے سو رہا ہے۔ اس وقت ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس گہرے سکوت سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ محل میں کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ اس کے بعد دیو شہزادی کو لے کر زینے پر آ گیا۔ دونوں نیچے اترنے کے بعد محل میں شہزادے کو تلاش کرنے لگے۔ دونوں بڑی احتیاط کے ساتھ نقل و حرکت کر رہے تھے تاکہ کوئی جاگ نہ جائے۔ دیو نے شہزادی قمر چہرہ کے کان میں آہستہ سے کہا، اے شہزادی، اس وقت موقع بہت اچھا ہے۔ محل میں سب بے خبر سو رہے ہیں۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ شہزادی کی خوابگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ پری اور دیو کے لیے اس محل میں داخل ہونا کچھ ڈر کی بات نہ تھی، کیونکہ دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جو لوگ شاہی محل میں اس وقت موجود بھی ہیں وہ سب مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سفید دیو اڑ بھی سکتا تھا اور پرستان کی شہزادی پر بھی رکھتی تھی۔ دونوں بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ سنگ مرمر کی سیڑھیوں کو طے کرنے کے بعد محل کے نچلے حصے میں پہنچنے لگے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں جو بھی ہوتا وہ اس کو دیکھنے کے بعد باہر آ جاتے، پھر دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ شہزادی سفید دیو کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئی جہاں ریشم کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ دیو نے آہستہ سے پردے کو اٹھایا، اس کے بعد شہزادی کو لے کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس جگہ مسیری پر کوئی بے خبر سو رہا تھا۔ دیو نے اس کی چادر اپنی چٹکی میں دبا کر ہٹا دیا۔ اب جو چہرہ دکھائی دیا تو سفید دیو نے اس کو اسی وقت پہچان لیا اور بولا، اے شہزادی، یہی ہے وہ شہزادہ جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا۔ شہزادی نے اس کے سامنے پہنچ کر اس کو دیکھا اور تھوڑی دیر تک وہ بالکل خاموشی کی حالت میں اس شہزادی کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ دبی ہوئی آواز میں بولی، واقعی سفید دیو، یہ آدم زاد مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شہزادی نے جو شاہی شہزادے کو دیکھا تو اس کی دل مراد بھر آئی۔ وہ کسی ایسے ہی شہزادی کی تلاش میں تھی اور اس کو اس سے زیادہ خوبصورت شہزادہ مل گیا تھا۔ صرف اتنی سی بات تھی، وہ یہ کہ یہ شہزادہ پری ذات نہ تھا بلکہ انسانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ شہزادی اس کو دیکھنے میں اس قدر مہو ہو گئی، اس کو اس بات کا بھی احساس نہ ہوا کہ اس کا کتنا وقت گزر گیا۔ اس کو دیکھتے رہنے کے بعد دیو نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا اور بولا، اب واپس بھی چلو گی یا نہیں؟ وہ چونک پڑی۔ اس نے دیو کی طرف دیکھا۔ دیو نے اس سے پوچھا، اے شہزادی، اب کیا ارادہ ہے؟ شہزادی بولی، اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے اس آدم ذات کی جس قدر تعریف کی تھی، میں نے تو اس کو اس سے زیادہ پایا ہے۔ تم شرط جیت چکے ہو، لہٰذا تم کو انعام مل جائے گا۔ دیو بولا، اے شہزادی، میں تو ایک معمولی سا غلام ہوں، اس میں ہار جیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ تم یہ بتلاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ پری بولی، میرا خیال ہے کہ اس کے اس مسیری سمیت کو کاف میں لے جایا جائے۔ سفید دیو بولا، میں حاضر ہوں جناب۔ اس نے اسی وقت اس کی مسیری کو باہر نکالا اور جب مسیری چمن میں پہنچ گئی اس وقت شہزادی بھی تخت پر بیٹھ گئی۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے دیو کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ دیو نے شہزادی کی مسیری کو اٹھایا اور ان دونوں کو لے کر بڑی بلندی پر پہنچ گیا۔ دیو نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ شام کے شہزادے کو شہزادی کے محل کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ اس وقت تک بھی سو رہا تھا۔ پرستان کی شہزادی نے اس کے آرام کا کافی خیال رکھا۔ اس کی خدمت کے لیے اس نے اپنی کلیزوں کو مقرر کر دیا
اور کہہ دیا کہ وہ اس کی خدمت کا خیال رکھیں۔ رات کا کم حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اس شہزادے کا نام شہزادہ شہریار تھا۔ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ پریاں بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اگر شہزادی چاہتی تو اس کو بیدار کر سکتی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ صبح کی سفیدی پھیلتے ہی شہزادہ خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ جب درختوں کی لچکدار شاخ پر پرندے چہچہانے لگے، اس وقت اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ اپنے محل کے بجائے کسی دوسرے محل میں ہے تو اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ سوچنے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ شہزادہ شہریار کو اس بات کا وہم تک بھی نہ تھا کہ وہ راتوں رات پرستان پہنچ جائے گا۔ پری قمر چہرہ بھی اسی جگہ پہنچ گئی۔ اس نے ہلا کر اس کو بیدار کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ شہزادی بولی، اے شہزادے، تم اس وقت بیداری کے عالم میں ہو، اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم خواب دیکھ رہے ہو۔ شہزادہ بولا، لیکن میرے سامنے تو پریاں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں اس وقت اپنے ملک کے بجائے کوکاف میں ہوں؟ پری بولی، بے شک آپ پرستان کے ایک محل میں موجود ہیں۔ شہزادے نے اپنی انگلی کو دبایا۔ جب اس کو تکلیف محسوس ہوئی، اس وقت اس کو پورا یقین ہو گیا کہ واقعی وہ بیدار ہے اور جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پری سے سوال کیا، لیکن مجھ کو میرے محل سے اس جگہ کون اٹھا کر لے آیا؟ شہزادی بولی، اے شہزادے، مجھے ایک خوبصورت شہزادی کی تلاش تھی۔ میں نے اپنے دیو اور پریوں سے اس شہزادی کی تلاش کے لیے کہہ دیا تھا جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ چونکہ آپ وہ شہزادے تھے، اسی لیے سفید دیو میرے حکم پر آپ کو شام کے شاہی محل سے اس محل میں لے آئے۔ اے شہزادی، آخر یہ کام آپ نے کس ارادے سے کیا ہے؟ اے شہزادے، میں نے اپنے دل میں اس بات کو طے کر رکھا تھا کہ میری شہزادی کسی ایسے شہزادے سے ہوگی جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد ہماری شادی ہو جائے۔ شہزادہ بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم کوکاف کی ایک پری ہو اور پورے پرستان کی سب سے زیادہ خوبصورت شہزادی ہو، یہ رشتہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس میں کسی نہ قسم کے جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ پری شہزادی بولی، اے شہزادے، اس بات کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر کوئی اس کو برا سمجھے گا تو میں اسے خود جواب دے دوں گی۔ اس کے بعد شہزادے کو خوش کرنے کے لیے پریوں نے ناچنا گانا شروع کر دیا۔ ان دنوں پورا پرستان ایک منحوس خطرے میں مبتلا تھا۔ اس سے بچاؤ بہت دشوار تھا۔ خطرے کو نمودار ہونے سے پہلے ان کو اس کا علم ہو جاتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ ان پر مصیبت آنے والی ہے۔ پریوں نے چند سفید پرندے جن کی گردنیں لمبی اور سر طوطوں کی مانند تھے وہ چھوڑ رکھے تھے۔ وہ شور مچانا جانتے تھے۔ وہ دن رات نہایت بلندی پر پرواز کرتے رہتے تھے۔ اس طرح کسی بھی خطرے کی آمد سے قبل دیو اور پریوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان پر آسمان سے مصیبت آنے والی ہے۔ وہ اپنا تھوڑا سا بچاؤ کر لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے، ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج نکلا ہوا تھا اور لو چل رہی تھی، پریاں اور پریزاد گرمی سے بچنے کے لیے اپنے مکان میں چھپے بیٹھے تھے۔ کچھ پریاں اور پریزاد دیو کی طرح باغ کی تازہ اور کھلی ہوا سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس دھوپ میں بھی سفید پرندے بلندی پر اڑ رہے تھے۔ اچانک وہ غوطہ مار کر نچلی فضا میں آ گئے اور بڑے زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کی آواز سنتے ہی دیو اور پریوں کو پتہ چل گیا کہ آسمان سے بلا نازل ہونے والی ہے۔ تمام شہر میں تہلکہ مچ گیا۔ پریاں سوچنے لگیں، دیکھیں آج کیا آفت آتی ہے۔ شہزادی قمر چہرہ نے جب پرندوں کی آوازیں سنی تو وہ گھبرا کر محل سے باہر نکل آئی اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی بلندی پر چند سفید پرندے منڈلا رہے تھے۔ وہ شور مچانے میں مصروف تھے۔ پری نے اسی وقت دو پریزادوں کو حکم دیا کہ وہ نکارہ بچائیں تاکہ دور دور تک پریوں اور دیووں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ آسمان سے بلا نازل ہونے والی ہے۔ پرستان کی شہزادی کا حکم سنتے ہی دونوں پریزاد دو نکارے باہر نکال لائے اور پھر ان کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔ نکاروں کی آواز دور دور تک جانے لگی۔ پریوں اور دیووں نے اپنے بچوں کو تہہ خانوں میں چھپانا شروع کر دیا۔ ان دنوں بلاؤں سے بچنے کے لیے انہوں نے تہہ خانے بنوا رکھے تھے۔ شہزادہ شہریار شہزادی کے محل میں اکیلا بیٹھا نکاروں کی آوازیں سن رہا تھا۔ جو پریاں اس کے سامنے ناچ گا رہی تھیں وہ بھی باہر نکل گئیں۔ شہزادہ حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر کیا بات ہو گئی
جو اس جگہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس نے پریوں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ہر پری اور ہر دیو اس وقت گھبراہٹ میں تھا، اس لیے کسی نے بھی شہزادے کو اصلی بات نہ بتائی، یہاں تک کہ شہزادہ کچھ دیر اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جب شہزادی اس کے پاس آئے گی تو وہ خود ہی سب کچھ بتلا دے گی۔ اس نے سمجھ لیا کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ وہ بار بار محل کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید شہزادی اندر آئے تو وہ اس سے پوچھے۔ ابھی شہزادہ دروازے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے شہزادی نظر آ گئی۔ شہزادے شہریار نے اس سے پوچھا، اے شہزادی، یہ نکارے کیوں بج رہے ہیں؟ میں اس وقت ہر ایک کو اداس اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اے شہزادے، کچھ عرصے سے اس جگہ آسمان سے ایک بلا آنے لگی ہے۔ اس کا جسم کسی بڑی اژدہا سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عام طور پر سورج سے نکل کر سیدھی اس جگہ آ جاتی ہے اور خوبصورت پریوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ دیووں کی دشمن ہے۔ لوگ صرف اسی آسمانی بلا کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں۔ شہزادہ بولا، دیو مل کر بھی اس کو نہیں مار سکتے۔ شہزادی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد بولی، میں اس دیو کو ساتھ لے آئی ہوں، آپ فوراً کسی تہہ خانے میں داخل ہو جائیں، کم از کم آپ کی تو حفاظت ہو سکے گی۔ شہزادہ بولا، لیکن کیا تمہارے لیے اس کی طرف سے خطرہ نہیں ہے؟ اے شہزادے، خطرہ تو ہر ایک کو ہے، لیکن میں اس بلا سے خود کو کسی نہ کسی طرح بچا لوں گی۔ آپ اس وقت نیچے چلے جائیں۔ شہزادے نے جو اس قسم کی باتیں سنی تو وہ بھی مجبور ہو گیا۔ اسی وقت سفید دیو نے شہزادے کو ساتھ لیا اور پھر وہ ایک زینے کے ذریعے شہزادے کو لے کر تہہ خانے میں اترنے لگا۔ شہزادہ دیو کے ساتھ ایک خوبصورت تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ دیو بھی شہزادے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی باتوں سے اس کا دل بہلانے لگا۔ جب شہزادی نے شہزادے کو تہہ خانے میں اترتے دیکھ لیا تو اس کی طرف سے وہ بے فکر ہو گئی۔ اس نے دیو سے کہہ دیا تھا کہ جب تک آسمانی بلا واپس نہ چلی جائے وہ شہزادے کے پاس ہی رہے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ شہزادی اسی وقت محل سے باہر آ گئی۔ اس نے چند پریوں کو دیکھا جو ایک قطار میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ شہزادی نے بھی اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر ایک کی نظر سورج کی طرف لگی ہوئی تھی، چنانچہ پرستان کی شہزادی بھی سورج کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سورج کی روشنی میں ایک سیاہ رنگ کی لکیر دیکھ لی۔ شہزادی نے سمجھ لیا کہ اب اس بلا کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ شہزادی نے دیو اور پریوں کو بتلا دیا کہ بلا سورج سے نکل کر نیچے کی جانب آ رہی ہے۔ تمام نکارے جو ذرا دیر پہلے شور مچا رہے تھے وہ بلا کے نمودار ہونے کے بعد خاموش ہو گئے۔ پرستان کے شہر کی تمام چہل پہل ذرا سی دیر میں غائب ہو گئی۔ ادھر ادھر گھومنے والے دیو اور پریاں نہ جانے کون سے سوراخوں میں جا چھپے تھے۔ کافی دیر کے بعد بلا کی شکل نظر آنے لگی۔ جس نے بھی اسے دیکھا وہ بوکھلا گیا۔ اس بلا کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ شہزادی قمر چہرہ محل کے گوشے میں کھڑی اس بلا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جوش و خروش دیکھ کر شہزادی کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے مانس گن کی آواز سنی۔ شہزادی حیران تھی کہ کیا اس بلا کو شہزادے شہریار کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ بلا اور شہزادی کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ اس نے شہزادی قمر کی جانب گھورتے ہوئے کہا، مانس گن۔ شہزادی کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند ہو گئے اور بولی، یہاں آدم ذات کون ہے؟ ایک میں ہی مانس گن ہوں، لے جلدی آ اور مجھے کھا لے۔ بلا کی طرف سے شہزادی کو کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ جب اس کا 7واں چکر پورا ہو گیا پھر اس نے مانس گن کہنا شروع کر دیا۔ شہزادی انکار میں سر ہلاتی رہی کہ اس جگہ کوئی مانس گن نہیں۔ دیو اور پریوں کا دیس میں انسان کا کیا کام؟ وہ اس مقام پر ٹھہر بھی کس طرح سکتا ہے؟ اس کے بعد بلا کی طرف سے حیرت انگیز تباہی پیدا ہوئی۔ اس نے 5 طاقتور دیو ہلاک کر دیے، 4 پریوں کو پکڑ کر لے گیا۔ پرستان کی شہزادی اس تباہی پر آنسو بہا رہی تھی۔ پریوں اور دیووں کو اپنی گرفت میں لینے کے بعد بلا بڑی تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں چمکنے والے سورج کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس نے نکارہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس شہر میں پھر چہل پہل شروع ہو گئی۔ بلا کے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے دیو اور نامور پری ذات شہزادی کے محل میں جمع ہو گئے۔ ایک پری نے تہہ خانے میں پہنچ کر سفید دیو کو بھی اطلاع دے دی کہ بلا جا چکی ہے۔ وہ بھی شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔
جب پری زاد اور دیو یہاں سے چلے گئے اس وقت شہزادی نے سفید دیو سے مشورہ کیا اور اپنی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ بلا کو شہزادے کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے۔ سفید دیو بولا، ظاہری طور پر تو ایسا ہی نظر آتا ہے، لہٰذا شہزادہ شہریار کو اس جگہ روکنا اور رکھنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں۔ اے شہزادی، بابائے پری زاد سے اس کے متعلق مشورہ لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ان سے مشورے کے بعد کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ کوکاف میں ایک بوڑھا پری زاد رہتا تھا جس کا نام کنتور تھا۔ اس کو بابائے پری زاد صرف اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی عمر 500 برس سے کم نہ تھی۔ اس نے ایسا زمانہ بھی دیکھ رکھا تھا، لہٰذا شہزادی نے اس کا نام سنتے ہی دیو کی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد اسی رات شہزادی نے بابا سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادے کو تہہ خانے سے بلوا لیا گیا، مگر اس بات پر جب رات کا کافی حصہ گزر گیا اس وقت شہزادے کو اس جگہ چھوڑ کر شہزادی پری چہرہ نے اڑنا شروع کیا اور ایک بہت بڑے باغ میں اتر گئی۔ بابا کنتور اسی جگہ رہتا تھا۔ شہزادی اس بوڑھے پری زاد کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بوڑھا پری زاد لیٹا ہوا تھا، چند دیو اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ شہزادی کو دیکھتے ہی بوڑھا پری زاد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد شہزادی نے آسمانی بلا کی تمام شرارتوں سے بابا کو بتایا اور پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بوڑھے پری زاد نے شہزادی کو ایک ملنگ بابا کا بتلایا اور بولا، اے شہزادی، اگرچہ ملنگ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ صرف انسان ہے، لیکن اس کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ وہ پاس کی ایک گھاٹی میں رہتا ہے۔ رات کے بعد ملنگ بابا آسانی سے مل سکتا ہے کیونکہ گھاٹی میں آگ کے شعلے نظر آ جائیں گے اور مجھے توقع ہے وہ اس معاملے میں اس کی مدد ضرور کرے گا۔ شہزادی نے اچھی طرح اس ملنگ کا پتہ دریافت کیا، اس کے بعد اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ جو مقام پری زاد نے بتلایا تھا وہ کافی دور تھا، چنانچہ اس نے سفر کے لیے دیو کو طلب کیا۔ تیسرے روز جب شہزادی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی، بابا کنتور بھی شاہی محل پہنچ گیا اور بولا، اے شہزادی، میں خود آپ کے ساتھ اس ملنگ کے پاس چلتا ہوں تاکہ اس کو اہل پرستان کے نقطہ نظر سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے۔ شہزادی بولی، ضرور چلیے، آپ کا ساتھ چلنا ہم سب کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ قمر بابا پری زاد کے ساتھ دیو کی کمر پر بیٹھ گئی۔ دیو نے اڑنا شروع کیا۔ وہ تیزی کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، دیو کی پرواز اور بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد غار سمیابی کے پاس پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی اور تیزی سے ہر طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ بوڑھا شہزادی کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس جگہ سے ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا اگر ملنگ مل جائے تو اس سے گفتگو کی جائے۔ شہزادی قمر چہرہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، بوڑھا پری زاد بھی دیکھ رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بابا ان کو نہ مل سکا۔ بوڑھا پری زاد بولا، رات ہو جانے دو، ہم آسانی کے ساتھ اس کو تلاش کر لیں گے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر روشنی دیکھی۔ شہزادی دیو اور پری زاد اسی روشنی کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ ملنگ کی گھاٹی میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اس کے سامنے آگ روشن تھی۔ پری زاد بابا نے اس جگہ پہنچ کر ملنگ سے شہزادی کا تعارف کرایا اور اس کے بعد بتلا دیا گیا کہ ایک آسمانی بلا نے ان کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ اس نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا۔ اس کے بعد بولا، وہ رات بھر اسی گھاٹی میں رہے اور وہ اسی جگہ ٹھہر گئے۔ رات بھر ملنگ جاگتا رہا اور رات کے پچھلے حصے میں ایک پرستانی شیر آیا جس سے اس ملنگ نے کسی عجیب اور کبھی نہ سمجھ آنے والی زبان میں گفتگو کی۔ شیر کے چلے جانے کے بعد ملنگ نے پرستان کی شہزادی کو مشورہ دیا کہ وہ ملک شام کے شہزادوں کو اسی جگہ سے فوراً ہی انسانی دنیا کی طرف روانہ کر دے۔ شہزادی نے یہ تجویز مان لی اور اسی وقت دیو کے ساتھ شہزادہ شہریار کو اس کے ملک کی طرف بھیج دیا۔ شہزادی نے شہزادے کو رخصت کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو جائے گی۔ دیو شہزادے کو لے کر اڑ گیا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ پرستان کی شہزادی نے اسے خطرے کی وجہ سے اس طرف بھجوا دیا۔ دیو تیزی سے اڑتا رہا اور پھر وہ شہزادے کو لے کر شام کے شاہی محل کی چھت پر اتر گیا۔ شہزادے کو پرستان سے گئے ہوئے پورے 5 دن گزر چکے تھے۔
اسے شہزادے سے لگاؤ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اکیلی تھی۔ اسے شہزادے کی یاد ستانے لگی۔ دن میں کئی مرتبہ شہزادے کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ ایک رات شہزادی اپنی خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اس سے دوبارہ کب ملاقات ہوتی ہے۔ یکایک محل کا فرش خود بخود لرزنے لگا اور اس وقت یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ شہزادی گھبرا گئی اور اس نے سوچا کہ وہ محل سے باہر نکل جائے اور خود کو وہاں پہنچا لے جہاں اس کی کنیزیں موجود تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی فرش پھٹ گیا۔ اس میں ایک شگاف پیدا ہو گیا اور اسی شگاف سے وہی آسمانی بلا باہر نکلی۔ شہزادی سخت پریشان ہوئی۔ اس نے شہزادی قمر چہرہ کو دیکھا اور بولی، اے چھوکری، اس آدم ذات کو میرے حوالے کر دے۔ وہ بولی، یہاں پر کوئی آدم ذات نہیں۔ بلا نے شہزادی کی زبان سے یہ فقرہ سنا تو اسے غصہ آ گیا اور بولا، او کل کی چھوکری، تو ہم سے بھی جھوٹ بول رہی ہے اور غلط بیانی کے ذریعے مجھے الو بنا رہی ہے۔ اگر 2-4 منٹ کے بعد اس آدم ذات کو میرے حوالے نہ کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شہزادی جانتی تھی کہ شہزادہ اس جگہ موجود نہیں۔ اس نے دوبارہ بھی انکار کر دیا، اے شہزادی، اب میں آخری بار اس آدم ذات کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اگر اس بار بھی تم نے معاملے کو گول مول کرنے کی کوشش کی تو میں تجھے شدید قسم کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ شہزادی نے سمجھا کہ بلا دھمکی دے رہی ہے۔ اس نے اس بار بھی اپنی طرف سے لا علمی ظاہر کی اور آدم ذات کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ اس وقت وہ بڑے جلال میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کی پھولوں کی چند پتیاں موجود تھیں۔ اس نے شہزادی کی طرف بکھیر دیں۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ اسی وقت شہزادی زمین پر گرتے ہی پری سے ایسی ناگن بن گئی جس کا چہرہ بالکل اصلی تھا اور وہ شہزادی کا چہرہ تھا۔ شہزادی کی کایا پلٹ گئی۔ بلا اس کو دیکھ کر زوردار کہکے لگانے لگی اور بولی، یہی سزا تیرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ بلا جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس لوٹ گئی اور جب وہ دور نکل گئی تو فرش بالکل برابر ہو گیا۔ شہزادی کی کایا پلٹ ہونے کی خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ پریوں اور پری ذات کے علاوہ ناگن بن جانے کی خبر نے بہت سے گھروں میں تہلکہ مچا دیا۔ غم و الم کے بادل چھا گئے۔ لوگ اپنی شہزادی کے غم میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کی گہری سہیلیوں میں سوسن زرکا بھی تھی۔ اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوا۔ اس نے شہزادی کو تلاش کیا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے شہزادی کو پا لیا۔ وہ نہایت اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ پری سوسن نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ مصیبت مقدر میں ہے اس وقت تو اس کو جھیلنا پڑے گا۔ اے شہزادی، میں جو کچھ بھی آپ کے لیے کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں گی۔ قمر چہرہ خاموش تھی۔ اس نے سوسن کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے سانپوں کی طرح رینگتی ہوئی چلی گئی۔ پری سوسن اسی روز شام کے شہزادے کے پاس اس کے محل میں پہنچ گئی۔ شہزادہ شہریار بھی اس پری سے واقف تھا۔ شہزادہ نے پرستان کے تمام حالات معلوم کیے۔ اس وقت پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، اے شہزادے، پری قمر چہرہ جس کے محل میں آپ کو رکھا گیا تھا وہ ان دنوں سخت مشکل میں ہے۔ شہزادے نے جو اس بات کو سنا تو بولا، اے پری، جلدی بتا کہ شہزادی پر میری غیر حاضری میں کیا گزری، جس نے بلا کی آمد اور اس کے مطالبے کا ذکر شروع سے لے کر آخر تک اس کو سنا دیا۔ شہزادے کی دونوں آنکھیں نیم آلودہ ہو گئیں اور وہ بولا، اے سوسن پری، اگر میں اس جگہ موجود ہوتا تو ضرور خود کو اس بلا کے سامنے پیش کر دیتا۔ شہزادی ناحق میری محبت کے باعث ایک اذیت ناک عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ پری بولی، اے شہزادی، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ رنج و الم کے آنسو بہانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ شہزادے نے اپنے درویشوں، مشیروں اور صلاح کاروں سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور وہ ہر ایک سے آسمانی بلا کے متعلق سوال کرتا رہا۔ پری سوسن نے رخصت ہونے سے قبل شہزادے سے کہا، اے شہزادے، اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے طلب کر لینا، تو میں مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ شہزادے نے پری کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن اے پری، میں ملک شام میں رہتا ہوں، آپ پرستان کی رہنے والی ہیں، میں آپ کو وقت ضرورت کس طرح بناؤں گا؟ اس نے اسی وقت اپنے سنہری بالوں کی لٹ کو کاٹ کر
شہزادے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اے شہزادے، جس وقت مجھے بلانا چاہو تم ان بالوں کو سورج کے سامنے کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ شہزادے نے پری کے سنہری بال لے کر حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیے اور وہ اس جگہ سے اڑ کر کوہ کاف کی جانب روانہ ہو گئی۔ سوسن پری کے جانے کے بعد دوسرے دن شہزادہ شہریار اپنے باپ کے زمانے کے بوڑھے وزیر کو طلب کیا۔ جب وہ محل میں آیا تو شہزادے نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد شہزادی قمر چہرہ کا تمام حال اس کے سامنے بیان کیا اور پھر اس سے کہا، میں پرستان جا رہا ہوں کہ پرستان کی شہزادی کی مدد کروں۔ وہ اس وقت کسی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے کوہ کاف سے اپنے دیو کے ذریعے اس جگہ بھجوا دیا۔ اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ وزیر بولا، اے شہزادے، پرستان کی بلاؤں سے پنگا لینا اور ان کا اپنا دشمن بنا لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ شہزادہ بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور فیصلہ کرنے کے بعد تم کو بلایا ہے۔ وزیر بولا، حضور، فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میری کیا ضرورت جو میں اس فیصلے کے خلاف کچھ کہہ سکوں؟ میرے لائق جو خدمت ہو مجھے بتا دیں، میں فرما برداری کے ساتھ اس کو انجام دیتا رہوں گا۔ شہزادے نے شاہی ٹوپی وزیر کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں آج سے بلکہ اسی وقت سے تم کو ملک شام کا بادشاہ بناتا ہوں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ اسی رات اس شہزادے نے خواب دیکھا۔ وہ دیر تک خواب میں نہ جانے کہاں کہاں پھرتا رہا۔ شہزادہ جس وقت خوابگاہ سے نکل کر محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ رات کو خواب میں اس نے جس راستے کو دیکھا تھا، اس نے وہی راستہ اختیار کیا اور گھوڑے کو بھگانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا گزر ایک ایسے جنگل سے ہونا تھا، اس زمین کا رنگ سیاہ تھا۔ رات بھی اس نے خواب میں اسی جھلسے ہوئے جنگل کو دیکھا۔ وہ 3 روز تک اسی جنگل کو طے کرتا رہا۔ البتہ چوتھے روز وہ ایک سنگلاخ علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے اونچی اونچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، ان کے پاس اس کو پہنچنا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد شہزادہ ان پہاڑیوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب اس کو وہ پہاڑی دکھائی دی، اس نے اسی مقام پر اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ دائیں طرف ایک غار تھا۔ اس میں داخل ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو ایک کدال اس کے پاس تھا۔ شہزادے نے اسی کدال سے اس پہاڑی کے ایک چٹان پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ شہزادہ اس چٹان کو 3 دن تک کدال سے توڑتا رہا۔ شہزادے نے دوسری ضرب لگائی، اس کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، اور سفید پتھر درمیان میں سے ٹوٹ گیا۔ وہاں ایک گہرا گڑھا دکھائی دیا۔ اچانک ایک سفید رنگ کا اڑن گھوڑا اچھل کر باہر آ گیا اور زور زور سے ہللانے لگا۔ اور دوسری طرف شہزادی چند روز محل میں ہی رہی۔ اس کے بعد اس کے جسم سے بدبو پھوٹ نکلی۔ بدبو اتنی بری تھی کہ خود شہزادی بھی گھبرا گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اس محل میں اس کے لیے رہنا مناسب نہیں۔ چنانچہ ایک رات جبکہ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہ رینگتی ہوئی محل سے باہر نکل آئی۔ وہ ابھی تک ناگن کے روپ میں تھی، البتہ اس کا چہرہ وہی تھا۔ شہزادی رات کو ختم ہونے سے پہلے ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک پہاڑی علاقے میں رہنا شروع کر دیا۔ جب بھی شہزادی قمر چہرہ کو اپنا محل یاد آتا، اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگتے۔ شہزادی کو اس جنگل میں رہتے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک دن اس وقت جب وہ ایک چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی اور بھورے رنگ کا خوفناک پرندہ آسمان سے غوطہ مار کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی گردن راج ہنس کی طرح لمبی تھی۔ شہزادی اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور خود کو بچانا چاہا، لیکن پرندے نے شہزادی کو جسم کے درمیان میں سے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ تڑپی تلملائی، لیکن اس پرندے نے اس کو نہ چھوڑا۔ جب بھورا پرندہ شہزادی کو اپنی چونچ میں لے کر آسمان کی طرف بلند ہونے لگا، اسی وقت قمر چہرہ کو یقین ہو گیا اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ادھر تو پرندہ پرستان کی شہزادی کو اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا تھا، دوسری طرف شہزادہ شہریار نے سفید گھوڑے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے گھوڑے کی ایک نہ چلنے دی اور وہ اس پر سوار ہو گیا۔ اڑن گھوڑے نے چاہا کہ وہ شہزادے کو گرا دے۔ اس نے گرانے کی بار بار کوشش کی مگر ناکام رہا۔ گھوڑے نے ہار مان لی اور وہ شہزادے کو لے اڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ دیر تک اڑتا رہا۔ تیسرے روز شہزادے نے خود کو کوہ کاف پر پرواز کرتے ہوئے پایا۔ اچانک اس کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو انسانی چہرے والی ناگن کو اپنی چونچ میں دبائے اڑ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر شہزادے کے دل میں خیال گزرا، کہیں یہ وہی ناگن تو نہ ہو جو کبھی پرستان کی شہزادی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اسی طرف کر دیا۔ فاصلہ کم ہونے لگا۔
یہاں تک کہ شہزادہ پرندے کی چونچ میں لٹکی ہوئی ناگن کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ پرندے نے جسے اٹھا رکھا تھا وہ پرستان کی شہزادی تھی۔ شہزادی کو دیکھنے کے بعد شہزادے نے گھوڑے کو پرندے کے بالکل قریب پہنچانے کی کوشش کی۔ پرندے نے اڑن گھوڑے کو دیکھا تو اس نے اور بھی تیز اڑنا شروع کر دیا۔ اس کو یقین تھا کہ پرندہ اڑتے اڑتے ضرور تھک جائے گا اور اس کے گھوڑے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک نہیں اڑ سکے گا۔ 1 گھنٹے کے مزید اڑان کے بعد شہزادے نے اس بات کا اندازہ لگا لیا سفید پرندہ تھک چکا ہے، کیونکہ اس نے آسمان کی جانب مزید بلند ہونے کے بجائے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ مجبوراً شہزادے کو بھی اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ شہزادے نے ایک گنجان جنگل دیکھا۔ شہزادے کو یقین ہو گیا کہ پرندہ اس جنگل میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیچے ہوتے ہوتے سفید پرندہ اس قدر نیچا ہو گیا گویا وہ ایک ہرے بھرے درخت کے ٹہنے پر بیٹھ گیا۔ شہزادے نے اسی وقت نشانہ لے کر تیر پرندے کی جانب چھوڑ دیا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر پرندے کی چھاتی پر لگا، وہ پھڑ پھڑا کر نیچے گرا۔ شہزادی اس کی چونچ سے نکل کر ایک طرف جا گری۔ پرندہ زمین پر گرا، تیر اس کے سینے میں پیوست تھا۔ وہ گرا اور گرتے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد شہزادہ اس طرف بڑھا جہاں ناگن کے روپ میں پرستان کی شہزادی گری تھی۔ اس طرف لمبی لمبی گھاس تھی۔ شہزادہ اپنے گھوڑے سے اترا اور گھاس کو رونتا ہوا اس طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پری کے چہرے والی ناگن پر پڑی جو گھاس پر سے گزر کر بڑی تیزی کے ساتھ شہزادی کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے شہزادی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ شہزادی اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ شہزادے نے اسی وقت اپنے پاؤں وہاں سے ہٹا لیے اور بلند آواز میں بولا، اے شہزادی یہ کیسی حرکت ہے، مجھے اس کام سے نفرت ہے۔ شہزادی نے جو اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پری نے اپنی بھری ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے آپ اور آگے نہ جائیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے اور آپ گھبرا جائیں گے۔ شہزادہ بولا، اے شہزادی اس بات کو چھوڑو، کیا میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب کوکاف میں آ چکا ہوں۔ خدا نے چاہا تو میں تمہیں بچا کر اپنے ملک میں لے جاؤں گا اور تم کو اس عذاب سے نجات دلا دوں گا۔ اس کے بعد دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پرستان کی شہزادی نے بتایا، اے شہزادے، جسے آج تک وہ اور دوسری پریاں آسمانی بلا سمجھتی ہیں، وہ دراصل ایک جن ہے۔ وہ صرف دھوکہ دینے کی غرض سے سورج کی طرف سے آتا ہے۔ انہوں نے رات اسی جگہ گزاری۔ اس رات بھی شہزادے نے خواب دیکھا اور پھر خواب سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے پہلے شہزادی کو اڑن گھوڑے کی پشت پر بٹھایا، پھر وہ خود بھی سوار ہو گیا۔ گھوڑا دونوں کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ گھوڑا آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ شہزادی بولی، اے شہزادے، اب اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادہ بولا، اے شہزادی، مجھے ایک بوڑھی جادوگرنی کی تلاش ہے۔ چونکہ وہ راستہ مجھے پتا ہے، اس لیے یقین ہے کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر میری اس سے ملاقات ہو گئی تو سمجھو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ شہزادی، یہ ایک راز کی بات ہے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھی رہیں اور میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں قدرت کیا چیز ظاہر کرتی ہے۔ ایک نہ ایک دن قدرت اس عذاب سے نجات دلانے کے ضرور اسباب پیدا کر دے گی۔ شہزادی بولی، آپ بالکل سچ کہتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو میری جان بچانے کے لیے صحیح وقت پر اس پروں والے گھوڑے کے ذریعے اس جگہ پہنچا دیا، ورنہ جس پرندے نے مجھے اٹھا رکھا تھا وہ یقیناً نوچ نوچ کر میرا تمام گوشت کھا جاتا۔ اس کے بعد شہزادی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، اے شہزادے، ہمارا گھوڑا سیاہ گھٹا کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرف تو گھنگھور گھٹا چھا رہی ہے۔ شہزادہ بولا، ہم کو ان کالے بادلوں سے گزرنا ہے، اس کے بعد ہماری منزل قریب آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا کالے بادلوں میں داخل ہو گیا۔ کالی گھٹا میں سے جب گھوڑا دونوں کو باہر لے کر نکلا، اس وقت شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، اے پرستان کی شہزادی، ہم اب اس جنگل میں پہنچ چکے ہیں۔ جب اس نے دیکھا اس کنویں کے قریب تمام علامتیں ظاہر ہونے لگیں اور شہزادی سے بولا، تم تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ ٹھہر جاؤ تاکہ میں کنویں کی تلاش کر لوں، خدا نے چاہا تو آپ دوبارہ پری بن جائیں گی۔ شہزادی کو سمجھا کر شہزادہ آگے بڑھا۔ اس نے کنویں کی تلاش میں تقریباً 2 فرلانگ راستہ طے کر لیا، یہاں تک کہ اس نے کنویں کو کچھ فاصلے پر دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اچانک دھماکہ ہوا،
اس نے ناگن کے جسم والے جن کو کسی درخت پر سے گرتے دیکھا۔ اس نے شہزادے کا راستہ روک لیا اور گرجدار آواز میں بولا، اے آدم زاد، تو اس طرف کہاں جا رہا ہے؟ شہزادے نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس بات کو سمجھ بھی لیا کہ شہزادی اسی کے زیر عتاب ہے۔ شہزادے نے بڑی جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھ سے اس قسم کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، اور اے آدم زاد، آج پہلا دن ہے، اسی لیے میں کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ مجھ پر ایک بہت بڑی پابندی لگی ہے، ورنہ میں تالوں سے تمہاری زبان کھینچ لیتا۔ اب بہتر یہی ہے کہ جس طرح سے تم لوٹ آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ شہزادے نے سمجھ لیا اس کے ہاتھوں مارا نہیں جا سکتا۔ شہزادہ بھی اکڑ گیا اور کہنے لگا، میں کبھی ناکام واپس نہیں جاؤں گا، تم مجھے آگے جانے سے نہیں روک سکتے۔ جن نے دوبارہ اس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، او آدم زاد، شاید تم کو میرا نہیں معلوم، میں کوکاف میں سورج کی بلا کے نام سے مشہور ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارا راستہ روک لوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے زمین پر ٹکر ماری۔ اس کے ایسا کرتے ہی کافی سوراخ پیدا ہو گئے۔ ابھی شہزادہ ان سوراخوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ان میں سے سیاہ رنگ کے زہریلے سانپ نکلنے لگے۔ شہزادہ ان موذی سانپوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سانپوں نے اگرچہ شہریار کو گھیر لیا مگر اس نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جن نے جو اس کو آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس نے سوچا شہزادہ ان سانپوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ شہزادے کو بھاگتا دیکھ کر جن نے زوردار کہکے لگائے، تمام جنگل میں طوفان برپا ہو گیا۔ شہزادے نے بظاہر تو بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اس میں حقیقت نہ تھی۔ وہ کچھ سوچ کر واپس لوٹا۔ چنانچہ شہزادہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا اڑن گھوڑا تھا۔ وہ فوراً اس پر سوار ہو گیا اور گھوڑے نے اڑنا شروع کر دیا۔ شہزادے نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ پیدل چل کر سانپوں کے کنویں تک نہیں پہنچ سکے گا، البتہ وہ اڑنے والے گھوڑے کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ شہزادے کا گھوڑا تیزی سے پرواز کرتا ہوا ان سانپوں پر سے گزر گیا۔ شہزادے نے کنویں کے پاس پہنچتے ہی گھوڑے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کنویں کو بھی سانپوں نے گھیر رکھا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کیوں نہ اس گھوڑے کے ساتھ ہی کنویں میں گر جائے۔ چنانچہ شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ اس کا گھوڑا بلا خوف و خطر اس کنویں میں اتر گیا۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے نے شہزادے کو کنویں کی سطح پر اتار دیا۔ اچانک اس کو ایک پرانی عمارت نظر آئی۔ جب وہ اندر پہنچا تو وہاں اس کے کچھ اور ہی نظر آیا۔ اس جگہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور فرش پر پڑی ہوئی تھی اور بوڑھی کو رسی سے قید کیا گیا تھا۔ شہزادہ اس کے عورت کے سامنے پہنچتے ہی بولا، خالہ جان، میں آپ کے پاس ضروری کام سے آیا ہوں۔ میرا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ میں تم کو اس قید سے نجات دلاؤں۔ اتنا کہنے کے بعد شہزادے نے اپنی تلوار سے تمام رسیاں کاٹ دیں اور اس طرح شہزادی کی وجہ سے بڑھیا آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی تمام کہانی بڑھیا کے سامنے بیان کر دی۔ بڑھیا جادوگرنی تھی۔ وہ بولی، اے لڑکے، مجھے بھی اس جن نے قید کر رکھا تھا، اب میں اس بدبخت سے خود بدلہ لوں گی۔ جس وقت بوڑھی جادوگرنی شہزادے سے باتیں کر رہی تھی اس کا چہرہ تیش کی حالت میں تمتما گیا اور وہ بولی، اے نوجوان، جب تک میں اس سے بدلہ نہ لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ ایک معمولی سا جن تھا، میں نے اپنے سحر سے اسے نہایت طاقتور بنا دیا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا تو اس نے ایک رات مجھے اس کنویں میں قید کر دیا۔ اگرچہ وہ میرے ساتھ اسی مکان میں رہتا تھا لیکن اس کے بعد اس نے اندر آنا جانا چھوڑ دیا۔ شادی کا جو وعدہ کیا تھا مجھے قید کرنے کے بعد وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ لیکن وہ جن بالکل نادان ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جو اس کو بنا سکتا ہے تو وہ اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے؟ بوڑھی جادوگرنی طاقت سے اڑی وہ کنویں سے باہر نکل آئی۔ جادوگرنی کے بعد شہزادہ شہریار بھی اس کنویں سے باہر آ گیا۔ اس وقت جادوگرنی پر جلال طاری تھا۔ وہ غیظ و غضب کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ اس نے آسمان پر چمکنے والے سورج کی جانب دیکھا۔ اے نوجوان، وہ دیکھو، جن میرے خوف سے اڑ کر سورج کی جانب چلا گیا، لیکن میں تو اس کا جہنم میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھے دھوکہ دے کر قید کیا، میں اب اس کو ہلاک کرنے کے بعد ہی واپس آؤں گی۔
جادوگرنی تیزی کے ساتھ سورج کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ شہزادے نے جو اس منظر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کو یقین ہو گیا ان میں ضرور جنگ ہوگی۔ وہ بھی اپنے گھوڑے پر اڑ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگرنی جن کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے اپنی کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، ابے او دغا باز، اب تو کہاں بچ کر جائے گا؟ تو نے مجھے دھوکے سے قید کیا، لیکن آج میں تجھے ہلاک کروں گی۔ کیا تو نے اس بات کو بھلا دیا تھا کہ میرے جادو کا جواب دینا کسی میں ممکن نہیں؟ اس نے منتر جنتر پڑھنے شروع کر دیے۔ جن نے جو جادوگرنی کو اپنے تعاقب میں دیکھا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے اسے دور نکلنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا، یہاں تک کہ جادوگرنی نے اس کو گھیر لیا۔ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ پکڑ کر چیر ڈالا۔ جن جادوگرنی کے ہاتھوں دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گیا۔ جن نے ہلاک ہوتے ہی جادوگرنی پر بھی اپنی دم کی ایک ضرب لگا دی۔ وہ ہلاک ہو کر زمین پر گرا اور جادوگرنی کے جسم میں آگ لگ گئی جو بڑی تیزی سے جل کر راکھ ہو گئی۔ شہزادے نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جن کے ہلاک ہونے کے بعد پرستان کی شہزادی جو جھاڑیوں کے درمیان چھپی بیٹھی تھی وہ خود بخود اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ جن مارا گیا۔ یہ سوچ کر وہ اڑی۔ ابھی شہزادی کچھ زیادہ بلند ہوئی تھی کہ اس نے شہزادے کو تمام قصہ سنا دیا۔ پری اڑ کر شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اس کو ملک شام کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ اپنے وطن کی جانب کر لیا۔ وزیر کو جو ہی پتہ چلا اس نے شہزادے کے قدم تھام لیے۔ شہزادہ دوبارہ اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔ پری نے کوک آف جانے کے بجائے شہزادے کے ساتھ ملک شام میں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔